سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ کہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور نگاہوں کو نیچا رکھنے والا ہے۔ اور ایک مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت سے ہے، النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ میں نکاح کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اس بات کو اختیار کرے کہ اگر وہ استطاعت کرتا ہے تو نکاح کر لینا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو میں نے یہ ذکر کیا کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس نے اپنا نصف دین مکمل کر لیا، اور باقی نصف کے معاملے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرے۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے، ایک اپنی پیٹ کی خواہشات، اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی خواہشات۔ پیٹ کی خواہشات سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کھانا پینا اچھا چاہیے ہوتا ہے، انسان کو مال بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، انسان کو اپنی زندگی میں آسائشیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو ایک یہ ہے اس کی ہلاکت کا سبب، اور دوسری ہلاکت کا سبب اس کی نفسانی خواہش ہے جو انسان کو شہوت پر ابھارتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح اس پہلا جو سبب ہے نفسانی خواہشات کی وجہ سے شہوت میں مبتلا ہو کر گناہ میں پڑنا، نکاح اس سے تو روک لے گا، اس سے تو بچا لے گا۔ اب باقی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں پھر ہمیں مزید دیگر چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ اب اگر اس آیت مقدسہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم پہلے یہ دیکھیں کہ نکاح کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، فائدہ تو میں نے ذکر کر دیا، شرعی حیثیت اس کی کیا ہے، تو علماء فقہا فرماتے ہیں مختلف آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص حالت اعتدال میں ہے، یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ گناہ کے خیالات کا غلبہ بھی نہیں ہے، شہوانی خواہشات کا غلبہ بھی اس پر نہیں ہے، اور مال بھی وہ اتنا رکھتا ہے کہ اپنی زوجہ کے ضروری اخراجات کو پورا کر سکے، نان نفقہ جو ہوتا ہے بنیادی طور پر کھانا پینا، رہائش کا انتظام کرنا، علاج معالجہ جو ضروری ہے وہ کرنا، اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے اور ساتھ میں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بغیر عذر کے بلا وجہ نکاح کو چھوڑ دے گا اور نکاح نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو اس بات کا گمان ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، ابھی مبتلا نہیں ہوا یا اس کو یقین نہیں ہے، گمان ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اب ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، ساتھ میں وہ نان نفقہ بھی ادا کر سکتا ہو۔ لیکن اگر نان نفقہ ادا نہیں کر سکتا اور گناہ میں پڑنے کا یقین ہے یا اندیشہ ہے تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو روزے رکھتا ہے تو روزہ اس کی نفسانی خواہشات کو توڑنے والا ہے۔ اور روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو سحری بھی ڈٹ کے کرتے ہیں، افطاری بھی دبا کے کرتے ہیں کہ درمیان میں جو بھوک ہمیں محسوس ہونی ہے اس کا پتہ ہی نہ چلے، سحری میں بھی 4 ٹائم کا کھا لیا، افطاری میں مزید جو ہے نا وہ 5ویں ٹائم کا مزید اونڈیل لیتے ہیں، پھر رات کو تراویح کے بعد موقع ملتا ہے تو اور کھا جاتے ہیں۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ اس طرح روزہ رکھے، روزہ رکھنے سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اس طرح روزہ رکھے کہ اس کو بھوک محسوس ہو، کیونکہ یہ بھوک ہوگی تو وہ نفسانی خواہشات ٹوٹیں گی۔ اگر ڈٹ کے کھا لیا تو پھر ڈٹ کر کھانے کے بعد اس کی نفسانی خواہشات کنٹرول نہیں ہو سکیں گی۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اس طرح روزہ رکھے کہ اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے نکاح کے حوالے سے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز، اب چونکہ مسائل کا میں ذکر کر رہا ہوں تو نکاح کی چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب فرمائی ہے تو اب یہاں پر کوئی خاص عمر بیان نہیں کی گئی ہے کہ کس عمر میں نکاح کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ایسی کیفیت پہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ نکاح کے قابل ہو گیا، یعنی بالغ ہو گیا بچہ، اور وہ اپنی زوجہ کا نان نفقہ پورا کر سکتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کا نکاح کر دیا جائے، اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے، ورنہ بچے جو ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر عموماً ہوتا ایسا ہے کہ ہم کچھ نوجوان جو ہیں وہ، اور بطور خاص آج کل تو لڑکیاں بھی یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم پہلے اپنی پڑھائی مکمل کریں گے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کچھ اپنا کاروبار وغیرہ سیٹل کریں گے، اس کے بعد جا کر نکاح کریں گے۔ اور ان کو 22 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں بھی نکاح کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو ہماری عمر نہیں ہوئی، ابھی تو ہمیں بہت پڑھنا ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں۔ اور یہاں پر تو وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ جب وہ پڑھائی کے لیے کالج یونیورسٹی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو آپس میں دوستیاں بھی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم گناہ کے اندر مبتلا ہونے والے ہیں، تو گناہ سے مراد یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ سے مراد زنا ہی ہے،
بلکہ گناہ سے مراد بد نگاہی کے اندر مبتلا ہونا بھی ہے. گناہ سے مراد آپ کا غیر محرم عورتوں سے، غیر محرم لڑکیوں سے یا غیر محرم لڑکوں سے بات کرنا بھی ہے. تو آپ تو اس گناہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، پہلے میری پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کے بعد جا کے میں نکاح کروں گا. اس کی اجازت نہیں ہے. پڑھائی کرنا یہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر شوق ہے کہ ہم نے پڑھائی کرنی ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک امپورٹنس اگر رکھتا ہے تو رکھتا ہے، لیکن انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. تو اگر کوئی پڑھائی کی وجہ سے اپنے نکاح کو ڈیلے کر رہا ہے اور ساتھ کے اندر گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، یا اس کو اندیشہ ہے کہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، بد نگاہیاں بھی وہ کر رہا ہے، لڑکیوں سے باتیں بھی وہ کر رہا ہے، اور دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. اب وہ ہر شخص جانتا ہے کہ میں کس کس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، ہر بات کھل کر بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے نکاح کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سخت ترین گناہ ہے. اسی طرح بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کاروبار سنبھل جائے تو ہم نکاح کریں، ایک تو پڑھائی کی وجہ سے، اور دوسرا کاروبار سنبھل جائے پھر نکاح کروں. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شریعت مطہرہ نے یہ ضرور بیان کیا ہے کہ استطاعت ہونی چاہیے. یہ بیان نہیں کیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سنگاپور کا ٹکٹ بھی خریدنے کے پیسے ہونے چاہیے، 8 لاکھ کا ہال بک کروانے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، پھر آپ کو مہندی مایوں کی رسمیں پوری کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. استطاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زوجہ کا دان نفقہ، یعنی اس کے کھانے پینے کا خرچہ اور اس کے علاج معالجے کا خرچہ اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو آپ نکاح کر لیں. ہمارے یہاں پر بعض اوقات والدین رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ بیٹا دیکھ تیری شادی اگر کرنی ہے نا تو ہمیں تو بڑے دھوم دھام سے کرنی ہے، کیونکہ تیرے ابا کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ جان پہچان ہے، تو پہلے تو ہال کا کرایہ جمع کرنے کے لیے پیسے جمع کر، کیونکہ ہال کا کرایہ ادا کرنا ہے. اب وہ ہال کتنے کا کروانا ہے؟ چونکہ تیرے ابا کی پہنچ زیادہ ہے تو ہال بھی جو ہے وہ 8 لاکھ سے تو کم کا ہونا نہیں چاہیے. اب تو 20-25 لاکھ تک باتیں چلی گئی ہیں. کروانا تو ہمیں زبردست قسم کا ہال ہے، کھانا بھی بہترین قسم کا ہونا چاہیے، تو 15-20 لاکھ روپے تو تیری شادی کا خرچہ ہوگا، وہ بھی بہت سنبھل کے اگر کریں تو. اور اگر کھلے ہاتھ سے کریں تو پھر شادی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب تو شادی کرے گا تو تجھے اپنے خاندان کے اندر سونا بھی بانٹنا ہوگا، تیری بہنیں ہیں، تیری پھوپھیاں ہیں، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں خاندان کے اندر، ان کو سونا بھی بانٹنا ہے. تو اتنا پیسہ جمع کر لے پھر تیری شادی میں کر. یہ ہمارے یہاں پر انتہائی خطرناک رسم ہے جس کی وجہ سے شادی کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے. شریعت مطہرہ نے اس استطاعت کی بات نہیں کی ہے. شریعت نے جس طرح نکاح کرنے کا حکم دیا ہے نا، اس کے اندر استطاعت یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا نکاح مسجدوں میں کرو. اب آپ نکاح مسجد کے اندر کر رہے ہیں تو آپ کا ہال کا خرچہ تو ختم ہو گیا، مسجد کمیٹی والے بھی پیسے نہیں لیتے. اس کے بعد نکاح کی رجسٹریشن فیس جب بنتی ہے تقریباً 3,000 روپے بنتی ہے، تقریباً 3,000 روپے، 3 سے 5,000 روپے رجسٹریشن فیس. اور آپ نے امام صاحب کو اگر کچھ دینا ہو تو 5-10 ہزار روپے آپ نے امام صاحب کو دے دیے جو نکاح پڑھانے والے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 8,000 روپے. اس کے بعد آپ چھوارے وغیرہ تقسیم کر لیں تو بہت مشکل سے وہ خرچہ جو آپ کا ہوگا، مشکل سے اگر میں کہوں نا تو وہ آپ کا 10-15 ہزار کا خرچہ ہوگا. یہ بھی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک فرد کو 4-4 5-5 چھوارے بانٹنے تو کتنے ہو گئے؟ 20-25 ہزار میں آپ کا نکاح ہو جاتا ہے. اس استطاعت کی بات کی ہے. اگلے روز آپ کو ولیمہ کرنا چونکہ سنت ہوتا ہے، تو ولیمہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ مہنگا ہال بک کروائیں، اس کے اندر سارے رشتہ داروں کو جمع کریں، پھر جو ہے نا اس میں 50 قسم کے آئٹمز بنوائیں. نہیں، ولیمے کی سنت یہ ہے کہ گھر والے اگلے روز، نکاح کے اگلے روز جو ناشتہ کرتے ہیں نا، وہ اگر آپس میں ولیمے کی نیت سے کر لیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی. اب آپ ناشتے کے اندر ڈبل روٹی کی جگہ آپ گھر کی روٹی کی بجائے جو وہ پراٹھا منگوا لیں، ڈبل روٹی منگوا لیں، کچھ حلوہ پوریاں منگوا لیں، تو یہ آپ کا 5-10 ہزار روپے کا خرچہ ہوگا. تو 30,000 کے اندر، 40,000 کے اندر ہمارا نکاح ہو سکتا ہے. اب یہ 30-40 ہزار کی استطاعت کی بات کی ہے شریعت نے کہ بھائی اگر یہ ہے تو کر لو آپ. اس کے بعد زوجہ کے کپڑے جو بنانے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے جو وہ زوجہ کو کپڑے لا کے دینے کے، لو بیگم تمہارے پاس کپڑے آ گئے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہر اتوار کو جو وہ زوجہ کو گھمانے لے کے جانا ہے، شادی کے فوراً بعد جو ہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے تو ملیشیا اور یورپ کا ٹکٹ بھی ہمیں چاہیے ہوگا. اس استطاعت کی بات نہیں کی شریعت نے. زوجہ کے کپڑے جو ہے وہ موسم کے اعتبار سے، گرمی کے حساب سے، سردی کے حساب سے 2 جوڑے آپ کو دینے ہیں، بس ایک موسم میں 2 جوڑے آپ دے دیں. یہ زوجہ کا آپ کا ذمہ داری ہے. علاج معالجہ ہے، کبھی کوئی بخار ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، یہ آپ کو دینا ہے. کھانا پینا جو نارمل آپ گھر میں کھا رہے ہیں وہ اس میں زوجہ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. اور رہائش تو اس کے لیے کوئی الگ سے خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. بیٹے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو گھر کا پورا رینوویشن کروایا جا رہا ہے، یہ ہماری مرضی ہے، شریعت نے نہیں حکم بیان کیا. آپ اگر ایک کمرہ دے دیتے ہیں جس کے اندر ایک زوجہ اپنی پرائیویسی کا خیال کرتے ہوئے اپنا وقت گزار سکتی ہے، آپ کے گھر میں وہ کمرہ اس کو دے دیا، یہ رہائش کا معاملہ پورا ہو گیا. اب اگر اس کو دیکھا جائے نا تو بہت بھی اگر ہوتا ہے تو بہت زیادہ اگر آپ چلے جائیں تو 1,00,000-1.5 لاکھ روپے کا خرچہ اگر ہوگا. بس اس کی بات کی ہے. یہ وہ ہے جو انیشیل لیول پہ میں بات کر رہا ہوں، نکاح سے لے کر رہائش فراہم کرنے تک، کہ گھر کے اندر چلیں تھوڑا سا سامان آ گیا، کوئی آپ نے پلنگ وغیرہ خرید لیے، اس کا. اور مہینے کا اگر آپ خرچہ دیکھ لیں تو مہینے کا بھی بہت زیادہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا جو شریعت نے بیان کیا ہے. ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں، شریعت کا بیان کردہ خرچہ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس استطاعت کی بات کی ہے. اگر کوئی اتنی استطاعت رکھتا ہے تو اس کا نکاح فوراً کر دینا چاہیے.